أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. مومنین کرام، سامعین کرام اور طلاب سبیل احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام انسان اپنی عام زندگی میں بہت سے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت سے حالات طاری ہوتے ہیں، اور یہ حالات زمان اور مکان کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ حالات انسان کے لیے مفید بھی ہیں، فائدہ مند بھی ہیں، اور مضر اور نقصان دہ بھی ہیں۔ مثال میں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر حالت سرور، یعنی انسان کی خوشی کی حالت۔ سرور مستی والا سرور نہیں، سرور یعنی خوشی، مسرور ہونا انسان، یہ ایک حالت۔ ایک ہے حالت حزن، یعنی غم کی حالت، حزن کی حالت۔ یہ دو حالتیں الگ الگ ہیں۔ اگر یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہوں، صحیح جگہ پر ہوں، ان کا زمان اور مکان صحیح ہو، تو یہ حالتیں انسان کے لیے مفید ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کا خوش رہنا بھی ضروری ہے، اور اس کا غمگین ہونا اور محزون ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان ہمیشہ ہر حالت میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر صرف مسرور رہے، خوش رہے، تو یہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور ہمیشہ غمگین رہے، یہ بھی مناسب نہیں۔ تو اگر اس کے شرائط پورے ہو رہے ہوں تو حالت سرور اور خوشی کی حالت بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور بلکہ ضروری ہے، اور اگر شرائط پورے ہو رہے ہوں تو انسان کے لیے حالت حزن اور غم کی حالت بھی ضروری ہے اور فائدہ مند ہے۔ اسی طریقے سے دو اور حالتیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں، ایک ہے حالت خوف اور ایک ہے حالت رجا۔ خوف پتہ ہے آپ کو، ایک ہے رجا، رجا یعنی امید۔ خوف اور رجا، یہ دونوں حالتیں ان کا بھی ایک مومن کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو عام زندگی میں عام انسان کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر امید کی بات ہوتی ہے، سب اچھا ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، امید رکھو، ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن خوف کی بات کم ہوتی ہے، انسان کے اندر خشیت کی بات، خوف کی بات، اس کو ڈرانے کی بات کم ہوتی ہے، اس کو ڈرایا نہیں جاتا مستقبل۔ زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آنے والے حالات، آنے والے جو دن ہیں، آنے والی جو مسائل ہیں وہ ایک نہ ایک دن حل ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، پریشان نہ ہوں، یہ ساری۔ لیکن خوف ہو یا رجا ہو، یعنی خوف ہو یا امید ہو، ان دونوں کے درمیان جب بیلنس ہوگا اور دونوں کا لیول اپنی جگہ پر ہوگا، یعنی خوف بھی ایک حد تک ہو، امید بھی ایک حد تک ہو، تبھی ایک انسان اس درجے پر پہنچ سکتا ہے جس کو درجہ کمال۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر حد سے زیادہ خوف پیدا ہو جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اگر حد سے زیادہ امید، یہ بھی صحیح نہیں۔ میں ایک حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر انسان کے اندر بہت زیادہ خوف آ جائے کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، ہمیشہ خوف کی حالت میں رہے، تو ایسا انسان مایوس ہو جاتا ہے، پروردگار کی رحمت سے، اس کے کرم سے مایوس۔ ہمیشہ اگر امید رہے اور ہمیشہ اس کے پاس رجا رہے، امید رہے، تو ایسا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جری بن۔ نہ انسان کا مایوس ہونا صحیح ہے، نہ انسان کا جری ہونا صحیح ہے۔ جری کا مطلب وہ شجاعت اور بہادری والا جری نہیں،
जरी यानी जिसकी वजह से इंसान को जुर्अत मिलती है गुनाह करने की। अब मैं इसकी मिसाल दे सकता हूँ इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर हमें उम्मीद है परवरदिगार करीम है, परवरदिगार रहीम है, परवरदिगार रहमान है, परवरदिगार तव्वाब है, तौबा को कबूल करने वाला है। हमें हमेशा क्या उम्मीद है, हमें खौफ नहीं किसी चीज़ का, हमें अज़ाब जहन्नम का खौफ नहीं, हमें यौम हश्र का खौफ नहीं, हमें पुल सिरात का खौफ नहीं, हमें उन सजाओं का खौफ नहीं, हमें अल्लाह की उस अजमत का खौफ नहीं। किसी तरह सिर्फ रजा है, सिर्फ उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कुछ भी करिए परवरदिगार माफ करने वाला है, परवरदिगार रहीम है, परवरदिगार रहमान है, वो एक ना एक दिन माफ कर देगा, वो हमें बख्श देगा, उसकी रहमत जो है वो ज्यादा है। तो ये उम्मीद इंसान को क्या करती है, वो गुनाह पे गुनाह करता है, ऐसा इंसान गुनाहों पे जरी हो जाता है। लिहाजा हदीस क्या कह रही है कि हद से ज्यादा खौफ ये इंसान को मायूस बना, इंसान इतना ज्यादा डरता है कि फिर वो कोई काम, और हद से ज्यादा उम्मीद और रजा इंसान को गुनाहों के करने पर जरी बना देती है। फिर वो गुनाह करते हुए सोचता नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा, इसकी सजा क्या होगी। क्यों? इसलिए कि उसको उम्मीद है, हर चीज में उसको एक उम्मीद नजर आ जाती है। इसी तरीके से हमारे समाज और माशरे में भी होता है। बहुत से लोग आपको, जब आप अवाम के दरमियान, समाज के दरमियान और इस माशरे में लोगों से मुलाकात करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि शफाअत तो है ना, अहले बैत तो है ना, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, अहले बैत है, अमीर कायनात है, मुश्किल कुशा है। ये मोहब्बत अहले बैत की, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की शफाअत किस लिए दी गई थी? इंसान को अल्लाह से नजदीक होने के लिए दी गई। ये जो अज्र के तौर पे अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत तलब की गई है, ये इंसान को साहिब ईमान और दर्जा कमाल पर पहुंचाने के लिए दी गई थी। लेकिन अगर यही मोहब्बत इंसान को गुनाहों पर जरी बनाने लगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, अहले बैत तो हैं, तो ये कतन मुनासिब नहीं। यहाँ पे गुफ्तगू जो मुख्तसर से वक्त में करनी है वो है खौफ और खशियत के बारे में। ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, हर लम्हे इसका इंसान के अंदर पाया जाना जरूरी है। अपने हर फेल के अंदर, अपनी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर, अपनी जिंदगी के हर मामले के अंदर एक चीज इंसान के जहन में होना चाहिए जिसका नाम है खौफ और खशियत परवरदिगार। इस खौफ के दराजात और मरातिब, और उस दराजात और मरातिब यानी खौफ अलग अलग तरीके का खौफ, परवरदिगार ही का खौफ है लेकिन अलग अलग तरीके का। और ये क्यों है? क्योंकि जो उसके मंशा है, यानी जिनकी वजह से इंसान के अंदर ये खौफ पैदा होता है, उसके मंशा चूंकि अलग अलग हैं, लिहाजा इसके दराजात और इसके मरातिब अलग। हर इंसान के अंदर अलग तरीके का खौफ है, अलग दर्जे का खौफ है। ये खौफ अलग दर्जे का क्यों है? क्योंकि उसके दिल और दिमाग में, उसके अंदर ये जो अल्लाह का खौफ आया है उसका मंशा अलग है, वो अलग है। लिहाजा ये खौफ, उसकी क्वालिटी, उसकी नौइयत अलग। मैं इससे पहले कि उन मरातिब के बारे में आपको बताऊं, उन दर्जात के बारे में बताऊं और उनके जो मंशा है उनके बारे में बताऊं, एक नुक्ता यहाँ पे मुलाहिजा करें, और वो ये है, और इसको नजर में होना चाहिए कि खौफ का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान हमेशा खुदा से डरता है, उसके अजाब से डरता है। यानी सिर्फ डरना ही खौफ नहीं है, सिर्फ अजाब से डरना खौफ नहीं है कि परवरदिगार जो है वो क्या है, तो मालिक यौमिद्दीन है, हश्र उसके हाथ में है, हिसाब व किताब उसके हाथ में है, दोज़ख और जहन्नम उसके हाथ में है, सजाओं का इख्तियार उसके हाथ में है।
تو وہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سزا دے دے، ہمیں جہنم میں بھیج دے. ہمیں پروردگار کے سامنے حساب دیتے وقت جو خوف ہمارے دل میں آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو سوچ کے تو ہمیشہ خوف کا مطلب سزا نہیں ہے کہ پروردگار چونکہ سزا دینے والا ہے، مالک یوم الدین ہے، جہنم میں بھیجنے والا ہے، اور وہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، تو ہمیں جہنم کی بنیاد پر خوف، سزا کی بنیاد پر خوف نہیں. ہمیشہ یہ خوف نہیں. یہ خوف صرف یہی نہیں ہے، ایک خوف اور. وہ کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ اللہ کا جو قرب ہے اس سے دوری کا خوف. اللہ کی جو قربت ہے اس سے دوری کا خوف. یعنی ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہے، ہمیں عذاب کا خوف نہیں ہے، ہمیں ان سزاؤں کا خوف نہیں ہے. خوف ہمارے دل میں اس چیز کا ہے کہ کہیں اللہ کا وہ قرب جو ہمیں ملنا چاہیے، وہ قربت جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، وہ ہمیں نصیب. اس کے لیے شاہد کے طور پہ بہترین مثال دعا میں، جہاں پہ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں صبرت علی عذابک کیف اصبر علی فراق. میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں جو تو میرے لیے سزا مخصوص کرے گا، میں اس پہ صبر کروں گا، لیکن میں تیرے فراق اور جدائی کو برداشت. اس کا مطلب امیر کائنات اپنے چاہنے والوں کو دعائے کمیل کے ذریعے جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پروردگار کا قرب وہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی قربت وہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی نزدیکی وہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی رضایت، اس کی مرضی یہ اہمیت رکھتی ہے. یہ اگر آ جائے ہاتھ میں تو پھر انسان جہنم میں بھی چلا جائے تو کوئی فرق پڑنے والا. صبر تو اعلی عذابک فکیف اصبر علی، میں عذاب جہنم کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری جدائی، تجھ سے دوری، یہ برداشت ہونے والی نہیں. تو لہذا ہمیں اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا کہ خوف صرف جہنم کی بنیاد پر نہیں، خوف صرف عذاب کی بنیاد پر نہیں، خوف صرف سزاؤں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خوف اس کا بھی ہو کہ کہیں اللہ ہم سے دور نہ ہو، کہیں ہم اللہ سے دور نہ ہو. تو آئیے گفتگو کرتے ہیں کہ خوف کے مراتب اور درجات. تو اس سے پہلے کہ آپ ان درجات کو سمجھیے اور ان کے بارے میں جانیے، سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے انسان میں. یہ خشیت انسان کے دل میں آتی کیسے، کیوں آتی، کس بنیاد پر آتی. جس بنیاد پر آئے گی یہ خشیت، جس وجہ سے اور جس سبب سے یہ خوف ہمارے دل میں آئے گا، ہمارے خوف کا درجہ اور مرتبہ اسی اعتبار. یہاں پہ تین چیزیں ہیں جو منشأ خوف ہے، یعنی جو خوف کا سبب ہے، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد ہے کہ کس بنیاد پر خدا سے ایک انسان ڈرتا ہے، یا کس بنیاد پر ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے. پہلی چیز کہ اور یہ سب سے خوف کی بہترین، یعنی سب سے بہترین مرتبہ یہی ہے، سب سے بہترین منشا یہی ہے کہ اگر اس بنیاد پر خوف آ رہا ہے تو یہ بہت اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. وہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار. یعنی ہمارے دل میں خوف ہو کس بنیاد پر؟ پروردگار کی معرفت. ہم اس کی عظمت کی بنیاد پر اس سے خوف زدہ ہیں، ہم اس کی اس جلالت کی بنیاد پر اس کا خوف ہمارے دل میں پایا جاتا ہے. یعنی معرفت کی بنیاد پر یہ خوف ہمارے دل میں پایا جاتا ہے. ایک سبب یہ. دوسرا سبب ہے عاقبت.
ہمیں نہیں پتا ہماری عاقبت کیا ہوگی، ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یوم حشر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری عاقبت کیا ہوگی، ہمارا خاتمہ بخیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چونکہ ہمیں اپنی عاقبت کا علم نہیں ہے، لہذا ایک انسان جسے اپنی عاقبت کا علم نہیں ہے اسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جس کے پاس اس دن کا سارا اختیار موجود ہے اس کے پاس وہ علم ہے، وہ جانتا ہے، ایک ایک انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ کس انسان کی عاقبت کیا ہے۔ لہذا جس انسان کو اپنی عاقبت کا علم نہیں ہے وہ اس سے ڈرے، اس کی خشیت کو اپنے دل میں پیدا۔ یہ دوسرا سبب جس کی بنیاد پر انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے پروردگار۔ ایک تیسرا سبب اور تیسرا منشا جس کی بنیاد پر اللہ کا خوف انسان کے دل میں آتا ہے یا آنا چاہیے وہ ہے معاصی، یعنی گناہ۔ کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو گناہ انجام دیے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے پروردگار ان گناہوں کو اپنی رحمت واسعہ کی بنیاد پہ بخش دیں، غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے ہماری مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے پروردگار کی رحمت کی بنیاد پر ہمیں معاف کر دیا، لیکن فی الحال اس مادی زندگی میں ہمیں یہ علم، اس چیز کا علم تو بہت دور کی بات ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا اس کی سزا وہ کیا دے گا۔ ہمیں تو ابھی یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، تو جب ہمیں یہی علم نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں تو ہم ان کے سزاؤں کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے گناہوں کی بنیاد پر جو ہم نے انجام دیے، جو اس مادی حیات میں ہم انجام دیتے ہیں، جو ہم سے سرزد ہوئے، اس کی بنیاد پر ڈرنا چاہیے اس ذات سے جو گناہوں پہ حساب کتاب کرنے، جو مالکی یوم الدین، جو یوم حشر کی، جس کا جو مختار ہے، جس کے پاس اختیار ہے محشر، تو وہی ہمارے گناہوں کا بھی حساب کرے گا۔ تو ہمیں اس کا خوف ہونا چاہیے ان تین وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ خوف کی معرفت پروردگار، دوسری وجہ خوف کی انسان کی عاقبت، تیسری وجہ خوف کی ہمارے گناہ۔ تو اسی اعتبار سے اس کے مراتب اور درجات، ظاہر سی بات ہے اپنے گناہوں کی بنیاد پر جو انسان پروردگار سے خوف کھا رہا ہے وہ انسان اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جو معرفت کی بنیاد پر خوف کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اس کی عظمت کی بنیاد پر، اس کی معرفت کی بنیاد پر، اس کی علم کی بنیاد پر، یعنی خشیت اور خوف علم کی بنیاد پر جو حاصل ہوتا ہے اس کا درجہ ظاہر سی بات ہے کہ بلندتر ہوگا اور بہتر ہوگا اس خوف سے جو انسان اپنے گناہوں کی بنیاد پر یا اپنی عاقبت کی بنیاد پر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات کہ اگر یہ خوف انسان کے دل میں آتا ہے تو اس خوف کے کوئی آثار ہوں گے، اس کا کوئی ثمرہ ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ ہوگا اس دنیا میں، اس دنیا میں اس خوف کے فائدے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ بہت سے فوائد ہیں جو آیات اور روایات میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے میں آپ کی خدمت میں 4 یا 5 جو اس کے آثار ہیں، جو اس کے فوائد ہیں اس خوف کے، انسان اگر پروردگار سے ڈرتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے آثار کیا ہیں، زندگی میں کون سے اثرات نمودار ہوتے ہیں اس خوف کی بنیاد پر، ان کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں 4 یا 5 نقطے بیان کروں۔ قرآن مجید نے ایک ثمرہ ذکر کیا ہے، ایک اثر ذکر کیا ہے، وہ اس انسان کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کہ جو انسان
جو پرانے تاریخ میں گزرے ہوئے ظالمین تھے کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو سرکشی کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے پروردگار کے مقابلے، ان کے اوپر پروردگار نے عذاب نازل کیا۔ ایسا انسان جس کے دل میں خوف پایا جاتا ہے، جس کے دل میں خشیت پروردگار پائی جاتی، وہ ان حادثات سے اور ظالمین پر آنے والے عذاب سے عبرت حاصل، اس عبرت کو ہلکا مت سمجھیے، یہ عبرت بہت اہم چیز ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے، ہماری زندگی میں، دوسروں کو چھوڑیے، ہماری زندگی میں پیش آنے والے ڈھیروں واقعات ایسے ہیں جن سے ہم کبھی عبرت لیتے ہیں اور کبھی عبرت، کبھی کچھ سیکھتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں سیکھتے۔ دوسروں کو چھوڑ دیے، دوسروں کی زندگی اور تاریخ میں نہیں، اپنی ہی زندگی میں۔ اسی لیے ایک کہاوت ہے کہ پڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا کڑھا ہونا بہت ہے۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور کڑھنا ایک الگ چیز۔ پڑھنا جو ہم اور آپ بیٹھ کے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، درس و تدریس میں جو ہے وہ مشغول ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے تجربہ حاصل کرنا، ان سے عبرت حاصل کرنا، اس کو کڑھنا۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم نے جو گزشتہ اقوام پہ عذاب نازل کیا ہے ان سے عبرت حاصل کرنا۔ خوف کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خوف ہوتا ہے وہ ان واقعات سے جلدی عبرت حاصل کرتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ۔ ان واقعات میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے یہاں خوف پائے۔ دوسرا فائدہ خوف اور خشیت پروردگار کا یہ ہے کہ اس خوف کی بنیاد پر انسان کو جنت حاصل۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت۔ جو انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اس کے لیے پروردگار نے کیا رکھا ہے؟ دو جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت، دو جنتیں اس کو ملیں گی۔ جو اس کی عظمت کی بنیاد پر خوف زدہ ہے اس کے لیے پروردگار نے دو جنت۔ ایک یہ فائدہ جو وہاں ملے گا، ایک بڑا فائدہ اور عظیم فائدہ جو اس دنیا میں ملتا ہے وہ جانتے کیا؟ وہ ہے تقوی۔ تقوی کے کبھی کبھی معنی خوف کے کر دیے جاتے ہیں، ڈرنے کے کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے، پرہیزگاری کے معنی میں۔ کسی چیز سے انسان کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، تحفظ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ خوف انسان کے اندر کیا چیز لے کے آتا ہے؟ تقوی لے کے۔ اور تقوی کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، کتاب قرآن ہدایت ہے، یہ تیسرا فائدہ۔ اور پھر ڈھیروں فائدے کہ ان اکرمکم عند اللہ، پروردگار کے نزدیک جو بہترین حیثیت اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ متقین۔ یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اسی خوف کی بنیاد پر۔ اگر خوف ہے تو انسان متقی بنے گا، ورنہ متقی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ خوف انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ مسلسل کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی، قرب پروردگار کو حاصل کرنے کی۔ لگاتار وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر وہ رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے ہیں تو وہ جاگتا ہے۔
کس بنیاد پہ؟ اسی خوف. اگر خوف نہ ہو تو پھر جب سب سو رہے ہیں تو وہ بھی سو. لیکن اگر خوف الہی ہے، خشیت پروردگار ہے، تو جب سب سو رہے ہیں تو وہ رات میں اکیلے تنہا اٹھ کے عبادت کر رہا ہے. یہاں سے میں اپنے طلاب ذوی الاحترام جو میرے سامنے یہاں موجود ہیں اور دیگر تمام لوگوں کے لیے جن کا سروکار دین کی تبلیغ سے، میں خاص طور سے ایک پیغام دے کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ خوف کی بہت تاکید کی. یہ جملہ عام طور سے قرآن مجید میں جو ہے وہ خوف، خشیت، یہ لفظ استعمال. لیکن یہ لفظ آپ دیکھیں کہ ان لفظ کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کا آپ کو اور غور کرنا پڑے گا جو قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہے، اس کا تعلق اسی خوف سے. وہ ہے لفظ انذار. انذار قرآن مجید نے اس کو ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا کہ جہاں پہ رسول کو بشیر کہا گیا وہیں پہ رسول اکرم کو نذیر. بشیر یعنی بشارت دینے والا اور نذیر یعنی ڈرانے. یہ رسول اکرم کی ایک صفت ہے اور یہ صرف اور صرف رسول اکرم کی صفت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کا یہ خاصہ ہے اور یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، جس میسج اور جس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ان راستوں میں ایک اہم راستہ انذار یعنی ڈرا. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ آپ دیکھیں جو انبیاء کے لیے جس کو استعمال کیا گیا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ پروردگار نے انبیاء کو جب مبعوث کیا تو انہیں بشیر اور نذیر بنا کے مبعوث. یعنی جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کے دو کام ہیں، ایک طرف بشارت ہے تو دوسری طرف انذار یعنی ڈرانا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے کہیں پر بھی خالی بشارت کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہیں پہ بھی کہ رسول جو ہیں وہ بشیر ہیں اور گفتگو ختم کر دی. جہاں جہاں پہ صفت بشارت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں وہاں پہ انذار کا تذکرہ کیا گیا. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ بشارت کا تو ذکر نہیں ہے لیکن رسول کے نذیر ہونے کا تذکرہ. ان انت الا نذیر، رسول آپ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ڈرانے. تو اس ڈرانے کا جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے کس سے؟ انبیاء کی تبلیغ سے، انبیاء کی بعثت سے، انبیاء کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے کہ انہیں ڈراؤ. جو عوام ہے، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، جو قوم ہے جن کے درمیان آپ کو بھیجا گیا ہے، انہیں ڈراؤ. حالانکہ آج آپ اگر دیکھیں گے جو تبلیغ کا پیٹرن ہے، جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے کا پیٹرن ہے، جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ انذار نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بشارت. لالچ دو انہیں اچھے اچھے سپنے دکھاؤ، انہیں ان کا فیوچر دکھاؤ، ان کا مستقبل دکھاؤ کہ انہیں لگے کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے اپنے انبیاء کے لیے، اپنے مرسلین کے لیے، خاص طور سے خاتم النبیین کے لیے، ان انت الا نذیر، آپ کیا ہے؟ ڈرانے. جا کے ڈرائیے. اور اس ڈر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک نبی اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے امت کو ڈرا دیا، اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا، تو
उसका नतीजा और उसका रिजल्ट ये होता है कि अब ये उम्मत किसी और से डरने वाली। अगर उसके दिल में खौफ आ गया परवरदिगार, अगर उसके दिल में डर बैठ गया परवरदिगार का, तो फिर ये किसी और दूसरी कौम से, दूसरे लोगों से, किसी और सुल्तान और हाकिम से डरने वाले नहीं। और यही चीज उन्हें ले जाती है किस चीज की तरफ? आजादी की। कि इस दुनिया में अगर हम परवरदिगार से डर गए तो हम किसी के गुलाम नहीं। ये जो खास चैप्टर मैंने यहाँ पे आखिर कलाम के लिए रखा, उसकी खास वजह ये है कि हम और आप तालिब इल्म हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे चल के, और आगे चल के क्या, जब भी हम हैं, जब भी हम समाज के दरमियान जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तबलीग करेंगे। मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक सूरह तौबा आयत नंबर 1, इसका गहरा मुताबिक, इसमें गौर करिए, इसको देखिए और इसको बार बार इसको अपने जहन में महफूज। बहुत खूबसूरत आयत है जो तमाम तुल्लाब किराम के लिए, हम सब उसमें शामिल, हर एक के, हम भी, आप भी, और जितने भी तालिब इल्म इस दुनिया में हैं और जितने भी उलमा इस दुनिया में हैं, सब के लिए। रसूल की सिफत मैंने आपको बता दी क्या है? नज़ीर, अंबिया मुंज़रीन है। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसका नाम क्या है? इंजार है, डराना, खौफ पैदा है। अब आइए सूरह तौबा की आयत नंबर 1, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे मोमिन एक साथ जो है वो निकल जाए। फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन। बल्कि होना क्या चाहिए? सिस्टम क्या बनाया जाए? कुरान ये कहता है कि हर फिरके से, हर कौम से, हर समाज से, ठीक, हर बस्ती से कुछ लोग निकले। हमें से यहाँ पे जो अपराध बैठे हुए हैं वो अलग अलग बस्तियों से होंगे। हो सकता है एक बस्ती के 2 लोग हों, 4 लोग हों, लेकिन ज्यादातर अपराध वो हैं जो कुरान ये कहता है कि सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो सब के सब चले जाएं। फिर क्या कहा जा रहा है? कुछ लोग चले जाएं, वो जाएं और क्या करें? लियतफ़क्कहू फिद्दीन, निकले और तफक्को दीन के अंदर। अब ये तफक्को एक तालीम का आला दर्जा कि दीन में गौर और फिक्र करें, जिसका सादा तर्जमा ये हो सकता है दीन में गौर और फिक्र करें, दीन को जाने, दीन को पहचाने। ठीक है, दीन को सीख लिया, दीन को पहचान लिया, दीन में तफक्को कर लिया, दीन में गौर और फिक्र कर लिया। अब क्या है? वलयुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम। अपनी बस्ती से निकल के आए थे, अपने कौम के दरमियान से निकल के आए थे, अपने लोगों के दरमियान से निकल के आए थे, किस लिए? दीन सीखने के लिए। वापस जाना है, हमेशा यहाँ नहीं रहना है, वापस जाना है। वापस जाके क्या करना है? वही काम, वही वजीफा, वही जिम्मेदारी तमाम तुल्लाब के कांधों पर है जो नबियों के था। क्या? लियुनज़िरू, अपने कौम को डराओ, अपने कौम के दिल में खौफ इलाही। ये जिम्मेदारी किसकी थी? अंबिया की थी। उलमाउ वरिसतुल अंबिया, उलमा वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? उलूम अंबिया। यानी अंबिया के पास जो उलूम थे, जो इल्म था, जो उनके जरिए कौम तक पहुंचा है, दुनिया के लोगों तक पहुंचा है, अल्लाह के जो बरगुजीदा बंदे उन तक पहुंचा है, उस इल्म के हकीकी, उस इल्म के वारिस कौन है? उलमा। तो जो काम अंबिया का वही काम उलमा का, जो तरीका अंबिया का वही तरीका उलमा का, जो तरीक़ाकार अंबिया का वही एक मुबल्लिग। किस तरीके से? इंजार, डराओ।
ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف الہی علماء علوم انبیاء کے وارث ہیں اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کو ڈرائیں، امت کو ڈرائیں، ان کے دل میں خوف الہی پیدا کریں. تو جس طریقے سے علوم کے وارث ہیں اسی طریقے سے انذار سے پہلے، ڈرانے سے پہلے، خوف الہی پیدا کرنے سے پہلے ہر طالب علم اور ہر عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ علوم کا وارث ہے تو اسے اس خوف کا وارث بھی بننا پڑے گا جو انبیاء کے دلوں میں. خوف ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، یقین جانیے ہم کبھی دین کی تبلیغ، یہ خاص میسج ہے آپ کو، ایک عام میسج. جب تک ہمارے دلوں میں خوف الہی پیدا نہیں ہوتا علماء تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، خوف پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور امت کبھی دیندار دین حاصل کرنے کے دیندار بننے کے لیے، ایک مومن بننے کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خوف. خوف کا مطلب اللہ کو انسان نظر میں رکھے اور یہ چیز تسلیم کر لے کہ ہم کوئی بھی کام اپنی زندگی کا جو کر رہے ہیں اس میں اللہ شامل، اور ہمیں جس دن انسان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اس دن سے انسان دین کے راستے پر چلے گا اور بے دینی سے عوام، سماج اور معاشرہ، اس کے لیے بھی اپنے دل کے اندر خوف کا پیدا کرنا ضروری ہے. اور ایک مبلغ، ایک طالب علم، ایک عالم دین، اس کے لیے بھی اگر وہ انبیاء کے علم کا وارث ہے تو اسے انبیاء کے خوف کا بھی وارث بننا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ.